نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگوں کو ایک موقع عطا فرمایا ہے قرآن مجید کو سننے، اس کو سمجھنے اور سیکھنے اور اسے اپنے اندر اپنے دل میں جذب کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے یاد رکھنے والا اور اسے دن رات شوق سے اور صحیح مخارج صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے والا، عمل کرنے والا اور اس کو تمام لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، آمین. اور جو کچھ کوشش کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی کوشش ہے جو چھوٹی چھوٹی سی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ حج آیت نمبر 19 سے 27 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں جاننے کی، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جی تلاوت شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين
والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جزاکاللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وفعل عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19، حاضانی یہ خصمانی دو گروہ ہے، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت کاٹے جا چکے، لہم ان کے لیے سیابن کپڑے، من نار آگ سے، یصبو ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے، حمیم کھولتا ہوا پانی، ویسخرو گلا دیں گا، بھی ساتھ اس سے، معافی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور کھالے، ولہم اللہم لا تجل منہم اللہم عاجلنی من النار، اللہم عاجلنی من النار، اللہم عاجلنی من النار، ولہم مقامع اور ان کے لیے گز ہوں گے، کوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما ارادو جب کبھی وہ چاہیں گے، ان یخرجو کہ وہ نکل سکے، منہا من اس میں سے، غمی اعید فیہا غم کی وجہ سے لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، وذوقوا عذاب الحریق اور چکھو عذاب جلنے کا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے اس میں دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، حاضانی خصمانی یہ دو گروہ ہے، اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا، کس بارے میں جھگڑا کیا؟ ویسے تو کوئی بھی جھگڑا منع ہے، مگر یہاں خاص کر کے کون سی بات آئی ہے؟ فی ربہم اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی دو گروہ تھے جنہوں نے جھگڑا کیا، فالذین کفروا اس کے بعد آگے آتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو گروہ ہے کون سے، تو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک تو وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا گروہ ہے، یعنی کہ ایمان لانے والے جنہوں نے انبیاء کی بات مانی اور کتاب کی، جو انبیاء جو کتاب کی تعلیمات لے کر آیا، یعنی آسمانی کتابیں، تمام آسمانی کتابیں، تو وہ تعلیمات کی مان کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور توحید پر قائم رہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا گروہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو یہ گروہ ہے، تو یہ دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ دو گروہ ہے جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، اور تفسیر میں آتا ہے، اس کا ذکر ابن کثیر میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے سلسلے میں اتری ہے جو غزوہ بدر کے دن مبازرت، یعنی جو لڑنے کے لیے جب جنگ ہوتی ہے تو جب آمنے سامنے ہوتے ہیں نا دو گروہ، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مبازرت کے لیے نکلے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور کافروں کی طرف سے شیبہ شعیب کافروں کی طرف سے جو تھے وہ شیبہ بن ربی اور عتبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ، یہ تھے، تو یہ جو ہے وہ ان کے بارے میں یعنی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو آیت ہے صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ مرتے دم تک، قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، تو اس کا جو عام معنی ہے وہ یہ کہ یہ آیت جو ہے وہ تمام کافروں کے بارے میں اور تمام مومنوں کے بارے میں یعنی نازل ہوئی ہے، کہ جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے، تو یہاں کافر اور مومن مراد ہے۔
تو ان لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، اور جنہوں نے فالذین کفروا، تو جنہوں نے انکار کیا، کس سے انکار کیا؟ اپنے رب سے انکار کیا، رب کا پر ایمان لانے سے انکار کیا، توحید سے انکار کیا، تو اس کے بارے میں پھر دیکھیں بہت ہی یعنی ان کا انجام جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس برے انجام سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں کہ قطعت فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور قرآن اور جو آسمانی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس پر ایمان نہیں لائے، توحید پر نہیں آئے، اور شرک کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قطعت، کہ کاٹ دیے گئے ہیں، کاٹے جا چکے ہیں، قطعت جو ہے وہ کاٹے جا چکے ہیں، لہم ان کے لیے، سیابن کپڑے، فی النار آگ کے کپڑے۔ دیکھیں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، شادی ہو، کچھ بھی ہو، کہیں جانا ہو، تو پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں نا۔ اور دیکھیے جب اس دنیا سے بھی جب رخصت ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، وہ جو کفن کے جو کپڑے لاتے ہیں اس کو کاٹا جاتا ہے نا، سلایا تو نہیں جاتا مگر کاٹا ضرور جاتا ہے، اس کے جو گلے کی جو جگہ ہے وہ کاٹی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ گردن میں اندر سے جا سکے، اسی طرح تہ بند ہے، اور یہ ہے سینہ بند، یعنی جو اوپر کا کپڑا نیچے کا کپڑا تو وہ کاٹے جاتے ہیں نا۔ تو دیکھیں ان لوگوں کے لیے، ان اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو محفوظ رکھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کے رکھے ہیں، یعنی پورے فٹنگ سے، یہ جو ہے نا قطعت، قطع نہیں آیا بلکہ قطعت، تو یعنی ان کے لیے ان کے سائز کے مطابق کپڑے کاٹے جا چکے آگ کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ایک اس میں آتا ہے کہ سرابلہم من قطران، یعنی کہ ان کے جو لباس ہوں گے وہ آتش کے مادے سے بنے ہوئے ہوں گے، کہ جس کو یعنی جس میں آگ جو ہے وہ بھڑکائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ جسموں سے جب وہ پہنائے جائیں گے نا تو ان کے جسموں سے چپک جائیں گے، یعنی وہ جو اس یعنی جو سرابیل جو ہے جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یعنی کہ وہ جو آگ کو جو ہے وہ بھڑکانے کا کام کرتا ہے وہ چیز، تو وہ آگ سے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور پھر اسی طرح آگے دیکھیں کہ کیا ہے ان کے لیے سزا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جس سے کیا ہوگا کہ یسحرو، وہ گلا دیں گا، بھی ساتھ اس کے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں۔ تو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ کھوپڑیوں سے ہوتا ہوا اس کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا، تو وہ پیٹ کے اندر کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے دونوں پاؤں تک لے جائے گا۔ اور یہاں جو ہے نا سحر کی سودھارا، تو یہی معنی ہے اس کا۔ اور اس کے بارے میں پھر ترمذی کی اور اسی کے بارے میں اچھا یہ جو ہے وہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہاں جو ہے وہ ابو حاتم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے گا، یعنی یہی جہنمی کے پاس، اللہم لا تجعلنا منہم، اس کے پاس فرشتہ آئے گا جس نے شدت حرارت کی وجہ سے برتن کو 2 چمٹوں کے ساتھ، یعنی اتنی ڈیٹیل میں یہ تفسیر میں بات آئی ہے، دیکھیں کہ ابو حاتم نے عبداللہ بن سری سے روایت کیا ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے گا جس نے شدت حرارت کی وجہ سے برتن کو 2 چمٹوں کے ساتھ اٹھایا ہوگا، جب وہ برتن اس کے منہ کے قریب کریں گا، یعنی جہنمی کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، اور تمام مسلمان جو حیات ہیں انہیں بھی، اور جو فوت ہو گئے ان کو بھی بخش دے۔ تو جب وہ برتن کو اس کے منہ کے قریب کریں گا تو وہ
قریب کریں گا تو یہ اس سے نفرت کریں گا، پھر فرشتہ ہتھوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے گا جس سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا، پھر وہ اس کے دماغ پر اس برتن کو اونڈھیل دیں گا تو وہ گرم پانی دماغ سے ہو کر اس کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور یہی اس کا معنی ہے یہاں جو آیا نا یسحرو بھی ما فی بطونہم والجلود، تو یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں اس کے بارے میں یہ تفسیر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم سب کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو، کیونکہ دیکھیں کون یہ آگ کے کپڑے اور یہ کھولتا ہوا پانی کون کیسے برداشت کر سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ جو ہتھوڑے کی بات آئی نا کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جس سے مارا جائے گا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہتھوڑوں میں سے جن کو دوزخیوں کو کی ڈھٹائی ہوں گی، ٹھکائی ہوں گی، اگر ایک زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جن مل کر اس کو اٹھا نہ سکیں گا، یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو برے انجام سے محفوظ رکھے۔ اور آگے جو آیا نا کہ جب وہ ارادہ کریں گا کہ اس کے غم سے، اس کی تکلیف سے نکلنے کا، جہنم سے نکلنے کا، تکلیف سے نکلنے کا ارادہ کریں گا تو اس کو پھر سے واپس ڈالا جائیں گے کہ اور کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کا جو مزہ ہے وہ چکھو، یعنی رنج کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائے تو پھر بھی اس کو لوٹایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جیسا کہ اس میں بھی آتا ہے آیت سورہ سجدہ آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کیا کہا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔ تو اور یہ کیونکہ کنتم بہ تکذبون، کیونکہ تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی قدم، ہم سب کی تمام مرتے دم تک قدم قدم پر رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا بنائے۔ تو دیکھیں یہاں جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر آیا، پھر آگے دیکھیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کریں گا الذین، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جنات باغات ہے، تجری بہتی ہے، من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، یحلون وہ آراستہ کیے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگنوں میں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤ اور موتی کے، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کیا تو فوراً سے جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا ذکر کیا، ان کا حال اور ان پر جو عذاب آیا، اور یہاں جو خاص کر کے ہے نا کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، تو وہ سر کی بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں سر جو دماغ ہے وہ جو ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے ہر چیز کا، یعنی انسان جو سوچتا ہے، یعنی انسان اس کی سوچ پہلے دماغ میں آتا ہے نا، کوئی بھی کام کرنا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا نہیں ماننا، انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی بات کا، اور شرک کرنا اور توحید، تو سارا جو ہے وہ دماغ اور انسان کی سوچ جو رہتی ہے وہ جسم کے تمام اعضاء جو ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے، جو دماغ سے ان کو سگنل ملتا ہے اس کے مطابق وہ، تو انسان کا سوچ یعنی وہ تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، تو اسی لیے جو ہے وہ جو دماغ پر، یعنی اس کے جو مین جو ٹارگیٹ، یعنی جس سے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے نا، جو انسان بحثوں میں بھی پڑتا ہے تو ان کی سوچ اس میں شامل ہوتی ہے، تو اس کو جو یعنی جو مین ٹارگیٹ ہے تو اس کو یہاں جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے کہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اوپر سر کی بات آئی ہے کہ سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام، یعنی اپنے جسم کے تمام اعضاء کے کا استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ،
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق کر کے دکھائے اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے بچنے والا بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ایسی باتوں سے، دیکھیں یہاں جھگڑے کی بات تھی نا، تو ایسی باتوں سے بھی محفوظ رکھے کہ جو جہنم کی طرف رہنمائی کرے، اور ایسے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ جو جہنم کی طرف رہنمائی کرے. تو ہمیں اکثر وہ ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، اور ہر وہ بات اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب لے جانے والی ہے، اور ہر وہ بات، اور جہنم سے محفوظ رکھے ہم سب کو، اور ہر وہ بات اور عمل سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو جہنم کی، دوزخ کا حال، اور پھر اس کے عذاب اور اس کی سزا کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں جنت والوں کا ذکر کر رہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کر رہے، اور پھر خاص کر کے دیکھیے یہاں جنتیوں کے زیور اور ان کے لباس کا ذکر ہے. پیچھے ہم لوگوں نے کیا پڑھے کہ جو جہنمیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا، کون سا؟ آگ کا لباس، تو اس کا ذکر تھا. اور یہاں تو اس آیت میں نہیں، لیکن پیچھے جو ہے ہم لوگ بہت سی آیتیں ایسے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں جہنمیوں کے جو یعنی زنجیروں سے جو یعنی ان کے جو ہتھ کڑی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، جو توق ہے اس کے بارے میں، جو گردن میں پہنایا جائے گا جو توق ہے اس کا ذکر ہے، اور زنجیر کا ذکر ہے کہ 70 گز لمبی وہ زنجیر ہوں گی کہ جس سے یعنی جس میں ان کو پرویا جائے گا، جس طرح سے ٹڈی یا بھنڈی یا کوئی بھی ہم لوگ نہیں جو بھرتے ہیں مسالہ بھر کے اس کو فرائی کرتے ہیں، تو اس طرح انسانوں کو، جہنمیوں کو اس 70 گز لمبی زنجیر میں پرویا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ کوئی چو چرا نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہ تھا جہنمیوں کا لباس اور ان کے زیور، کیا ہاتھوں یعنی توق اور زنجیر اور ہتھ کڑیاں. اور دیکھیں یہاں پھر جنت میں جانے والوں کا ذکر، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلی بات آئی ہے وہ کیا ہے کہ جو ایمان لا کر جو نیک عمل کرے، یعنی صرف ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا کہ کوئی کہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، ہم کلمے کے شریک ہے تو ہم جنت میں ہی چلے جائیں گے. نہیں، جب تک کہ عمل نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ تو کوئی کسی کا ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. اور اسی طرح کوئی اگر نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اور صالح عمل ہم سب جانتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائے اور سنت کے مطابق ہو، تو نیک عمل جو کرے اور ایمان نہیں لائے تو اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. تو ایمان لا کر نیک عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل اپنے ہر صبح سے لے کر شام تک جو بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالص آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. تو ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. تو دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت یعنی یہ نظارہ یعنی اس نظر کے سامنے آ رہا ہے کہ ایسے باغ کہ جس کے نیچے نہریں بھی ہے، اور نہروں کا بھی ذکر کتنی بار ہو چکا ہے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور صاف پانی کی نہریں، اور کتنی نہروں کا اور ذکر ہے، سبحان اللہ. اور وہ جو ہے وہ جنتی جہاں چاہیں گا وہ ان نہروں کو اپنے محلات کے پاس سے اس کو لے جا سکیں گا، سبحان اللہ. یعنی ان کے کنٹرول میں ہوں گے وہ نہریں بھی، سبحان اللہ. تو یعنی خوبصورت محل اور باغ اور پھر نہریں، اور پھر ان کے کپڑے دیکھیے کیسے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اور اس میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، سبحان اللہ. دیکھیں کیا زیور کا ذکر ہے یہاں کہ ان کے زیور جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کہ جو سونے کے ہوں گے، کنگن جو ہے وہ سونے کے ہوں گے اور وہ اس میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی پرلس وغیرہ کے، سبحان اللہ. تو دیکھ کتنی خوبصورت یعنی وہ زیور ہوں گے.
اور ایک اس میں آتا ہے کہ چاندی کے ان کے لیے کنگن ہوں گے. تو سبحان اللہ، یعنی کہ جنتیوں کی ہر چیز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گی. اور یہاں جو ذکر آیا نا کہ سونے کے کنگن، تو دیکھیں جو راجا مہاراجا پہلے ہوتے تھے تو کس طرح سے وہ جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے موتی کے. جیسے کہ وہ اس میں سیرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ سراقہ بن مالک جو ہے جو پکڑنے کے لیے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ پہچان گیا کہ نہیں اللہ کے رسول ہے، کیونکہ اس کا گھوڑا بار بار گر رہا تھا. تو وہ سمجھ گیا. تو پھر جب اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر کہا کہ یعنی اسے کہا کہ یعنی جب وہ فتح کریں گے زمین تو وہاں کے جو زیور ہوں گے کنگن تو وہ پہنائیں گے. تو سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں وہ فتح کی ہے ایران، اور پھر ان کو پہنائے گئے وہ کنگن. سبحان اللہ. تو یعنی پہلے کے مہاراجے اور یہ جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے، تو وہ لوگ پہنا کرتے تھے. حالانکہ مردوں کے لیے جو ہے وہ سونا جو ہے وہ پہننا حرام ہے نا. اور دیکھیں لیکن ہم لوگوں کی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے کہ پہلے جب لا علمی میں کہ جو دولہوں کو ابھی بھی لوگ دیتے ہوں گے جن کو نہیں ابھی بھی سمجھ آئی ہوں گی، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچا سکے کہ جب شادی ہوتی تھی تو دولہے کو جو ہے وہ کیا دیتے تھے، گولڈ کی رنگ دیتے تھے کہ ہاں ان کو جیسے اپنی طرف سے تحفہ. تو حالانکہ گولڈ تو پہنا تو حرام ہے. تو سبحان اللہ، یعنی جو دنیا میں جو حرام چیز ہے اس سے بچیں گا پہننے سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد جنت میں جو ہے وہ سونا پہنائیں گا. اور اسی طرح پھر ان کے کپڑے کس طرح سے ہوں گے، وہ لباسہم فیہا حریر، اور ان کے جو لباس ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے. اور یہ جو ابھی آج کل جو ریشم رہتے ہیں وہ نہیں، یہ تو پیور سلک جو رہتا ہے نا، بالکل ایک دم سافٹ. اور اس کا ذکر حدیث وغیرہ میں ہے کہ اتنا سافٹ ہوگا کہ پورا کپڑا ایسے مٹھی میں آ سکے گا، اتنا سافٹ اور اتنا نفیس ہوگا. سبحان اللہ. تو ایسے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ پہنائے جائیں گے جنتیوں کو. اور یہی دیکھیں مردوں کے لیے تو دنیا میں ریشم حرام ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ جنت میں پہنایا جائے گا. کہ اور اس کے بارے میں سورہ الدہر میں بھی آتا ہے کہ ان کے بدنوں پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اور یہ تمہارا صلہ ہے، تمہاری کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہوئی. تو یہاں بھی دیکھیے کیا بات آئی ہے، کوشش. یعنی کوشش کے بغیر جو ہے وہ جنت نہیں ملتی. کہ ہم لوگ سوچیں گے ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے تو جنت میں جائیں گے، نہیں. بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کوشش جو ہے اس کی وجہ سے، اور کوشش کرنے کے باوجود بھی، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی تو کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. دیکھیں انسان کو اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اتنی کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم انی اسألک الفعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں بڑھنے والا بنائے آگے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب فرمائے. ربنا هب لنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل نصیب فرمائے. اور اس کے بارے میں ریشم کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں ریشم اور دیباج ناپسند ہے، کیونکہ اس میں دنیا میں ریشم اور دیباج نہ پہنو، کیونکہ جس نے اسے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. یعنی دنیا میں اگر کوئی مرد جو ہے جن کے لیے حرام ہے یہ چیز ریشم پہننا، تو اگر وہ پہنے گا تو اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو اس کو ریشم کا کپڑا پہننا نصیب نہیں ہوگا. یہ اس میں آتا ہے تشریح میں. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت، ہم سب کو، سب کے اہل و عیال اور قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کو اور تمام رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس اور اس کی تمام نعمتیں عطا فرمائے نا. چلے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر یہ اسی کی آیت کا ہے، وہ ہدو الی الطیب من القول.
اور پھر ان لوگوں کی جو ہے وہ ہدو الی الطیب من القول، اور رہنمائی اور وہ رہنمائی کر دیے گئے الی الطیب پاکیزہ کی من القول بات کی طرف، یعنی وہ رہنمائی کیے گئے پاکیزہ بات کی طرف، یعنی یہ جنت میں جانے والوں کے ہی بارے میں بات یہاں کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں گئے، کیونکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کس کی طرف، طیب قول کی طرف، یعنی جب دنیا میں یعنی وہ دنیا میں جو ہے وہ پاکیزہ بات کرتے تھے، تو جب جو لوگ دنیا میں پاکیزہ بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کی طیب قول کی طرف، یعنی پاکیزہ بات، صاف ستھری بات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ وہ ایسی جگہوں پر جاتے تھے جہاں اچھی محفلیں ہو، اچھی بات ہو، اور جہاں کی گناہ کی بات نہ ہو، جھوٹ، بدگمانی، تجسس، مذاق اڑانا، تانے دینا، عیب لگانا، یہ ساری باتیں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے وہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پاکیزہ کلمات کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پاکیزہ کلمات جو ہے نا، اس سے مراد تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہ توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد کلمہ طیب سے مراد قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دنیا میں جو ہے وہ پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تب پھر ان کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یعنی اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان بات کرتا ہے نا، جو زبان سے جو کلمات نکالتا ہے، تو وہ بھی سبب بنتی ہے۔ پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، اور پھر اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یا اللہ تعالیٰ کے ناپسندگی کی ایسی بات نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گہرائیوں میں چلے جاتا ہے۔ تو دیکھیں طیب قول ضروری ہے دنیا میں رہ کر، طیب قول، پاکیزہ بات ہے نا، فضول اور جھوٹ اور غیبت اور بدگمانی اور تانے، یہ سب باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر لسانی ومن شر لسانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کے شر سے بچائے، اور ومن شر قلبی، اور اپنے دل کے شر سے بچائے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ دنیا میں پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور پھر پاکیزہ بات میں پھر سب آتا ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ یعنی کہ توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور پھر قرآن کی طرف، یعنی وہ قرآن سیکھنے لگتے ہیں، قرآن کی مجلس میں جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں جو ہم لوگوں کو یہ قرآن سننے کی جو توفیق عطا ہوئی نا، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طیب کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، پاکیزہ کلام ہے، کہ جس کو ہم لوگ سیکھنے اور سمجھنے کی اور پڑھنے اور صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہدو الی طیب من القول، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ طیب قول کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، یعنی جنت کا آغاز جو ہے وہ پاکیزہ بات سننے یا پاکیزہ بات کرنے کی طرف سے ان کو رہنمائی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اور اس کا تعلق آخرت میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت کی طرف رہنمائی کی جائیں گی جہاں صرف پاکیزہ باتیں ہوں گی۔ دیکھیے جنت میں نہ جھوٹ ہوگا، نہ غیبت ہوں گی، نہ کچھ لغو بات ہوں گی، بلکہ کیا آتا ہے جنت کے بارے میں، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے، اور وہاں بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، مگر یہ کہنا سلام ہے سلام ہے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں سورہ فرقان میں آتا ہے یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، کہ وہاں ان کا دعا و سلام ساتھ ایک استقبال ہوں گا۔ اور پھر اسی طرح سورہ رعد میں آتا ہے، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے، یعنی کہ جنت میں ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے کہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ تو سبحان اللہ، عقبت دار جو آیا نا، تو
ایسی بہت سی آیت ہے کہ جس میں اس کا ذکر ہے کہ جنت میں جو ہے وہ کوئی لغو بات نہیں ہوں گی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوں گی، بلکہ سلام ہی سلام امن کی ہی بات ہوں گی۔ اور پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور رہنمائی کر دیے گئے طرف راستے کے تعریف والے، سبحان اللہ، یعنی اور وہ راہ دکھائے گئے الحمید کے راستے پر، یعنی ایسی جگہ جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح جو ہے وہ گونج رہی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے ہوئے راہ بتائی گئی کا کیا مطلب ہے، یعنی ایسی جگہ کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی جس میں وہ اپنے رب تعالیٰ کے احسانات و انعامات اور جو کچھ اس نے ان کو ہدایت دی ہے اس پر اس کا حمد کریں گے، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت حمد ہے، شکر ہے۔ اور دیکھیں جب بھی ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم لوگ حمد کہتے ہیں تو بہت ہم لوگ کو دل سے وہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اور ہم لوگ کو ضرور ذہن میں لانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ جو ہم لوگ جس سے فیض یاب ہو رہے، سبحان اللہ۔ تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے اہل جنت جو ہے نا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اہل جنت کی تسبیح و تمہید اس طرح القا کی جائیں گی جس طرح انسان سانس لیتا ہے، جس طرح ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا، تو اسی طرح جنتی جو ہے وہ یعنی القا، یعنی ان کے یعنی وہ اتنی یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کریں گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو دنیا میں ہی یہ عادت ہو نا، کہ ہر حال میں چاہے تکلیف پہنچے تب بھی الحمدللہ علی کل حال، ہے نا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر، اور شکر کس طرح سے ادا کریں گے، صرف دل سے نہیں، دل سے، زبان سے اور عمل سے، اور عملی شکر کس طرح سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر کے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے یہ، کہ وَهُدُوا إِلَىٰ طَيِّبٍ مِّنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ تو یعنی کہ ان کو پاکیزہ صاف ستھری بات کی طرف رہنمائی کی گئی، اور ایسی جگہ پر یعنی قول طیب، لا الہ الا اللہ، توحید، قرآن اور مسنون اذکار، اس کی طرف رہنمائی کی گئی، سبحان اللہ۔ اور آخرت میں بھی ایسی جگہ کہ جہاں فرشتے ان کو سلام کریں گے، جنت میں ہر طرف سے ان کو سلام ہی سلام ہوگا، اور وہاں کوئی لغو اور بےہودہ بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا یہ تھا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس اس میں سے یاد رکھنے والی بات کیا ہے، دنیا میں رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، صالح اعمال اور پاکیزہ کلام، یعنی تمام جو لغو بات ہے اس سے بچنے کی، اور لغو مجلس سے، دیکھیے بعض دفعہ ہم لوگ کسی مجلس سے آتے ہیں اور وہاں اتنی باتیں ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اتنی باتیں سن کر اور اس میں انوالو ہو کر۔ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہے جہاں اپنا ایمان مضبوط ہو، اور جہاں ہم لوگ اچھی باتیں سنیں، طیب اور پاکیزہ ہی باتیں سنیں، فضول بات، لغو بات نہیں سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ مرتے دم تک ایسی مجلسوں سے جوڑے رکھے، اور ایسے لوگوں سے ہی جوڑے رکھے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ایمان مضبوط ہو اور کوئی لغو بات نہ ہو، ہے نا۔ چلے آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں سے جو ہے آیت نمبر 25 سے، سورہ حج آیت نمبر 25 سے حج کے بارے میں جو احکامات ہے وہ، اور اس کی جو ابتدا ہے اس کی پوری ہسٹری یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے۔ تو سب سے پہلے یہاں اتنی بات ہی سمجھ لیجئے کہ یہاں جو ہے وہ کیا بات کی گئی، یہاں کافر کے جو یہاں کافر سے خصوصی طور پر جو یعنی یہاں جو آیا نا ان الذین کفروا، تو یہاں کون مراد ہے، یعنی خاص یہ بات کس کے لیے ہے، مشرکین مکہ کے لیے، یعنی خاص ان لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی اس طرح کے عمل کریں گے وہ سب اس میں آئیں گے، ہاں۔
ان الذین کفروا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. تو یہاں مراد کافر ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ مشرکین مکہ ہے، جو خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسرے لوگ بھی جو ایمان لاتے تھے ان لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے، یا جو ایمان لا چکے تو ان کو طرح طرح کی اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، مخالفت کرتے تھے تاکہ یہ ایمان سے جو ہے وہ پھر جائے. تو یعنی وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا؟ دین کا راستہ، تو وہ لوگوں کو دین سے روکتے تھے، ایمان لانے سے روکتے تھے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت اور یعنی ایک تو یہ اس طرح سے وہ روکتے تھے لوگوں کو ایمان لانے سے، پھر اسی طرح اس کا ایک خاص جو انسیڈنس جو آیا کہ جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ بھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے لوگوں کے بارے میں، ان کے سردار کے بارے میں، اور خاص کر کے ابو سفیان کے بارے میں، کہ وہ اور اس کے دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو بات آئی نا والمسجد الحرام، پہلے جو آیا نا وہ یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو اس کا مطلب کیا؟ ایمان لانے سے روکتے تھے لوگوں کو اور دین کے راستے پر نہیں چلنے دیتے تھے، ان کو مشقت یعنی تکلیف میں ڈالتے تھے. اور پھر جب ہے نا والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، تو مسجد حرام سے یعنی پھر اس کا خاص معنی اگر لیا جائے گا تو ابو سفیان اور جو مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے، تو وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 6 ہجری میں جب صحابہ کرام کے ساتھ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے حدیبیہ کے، تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں کو روک دیا گیا اور انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. تو یہاں اس سے یہ بھی مراد ہے. اور پھر یہ صرف انہی لوگوں کے بارے میں نہیں، جو بھی لوگ ایمان لانے والوں کو تکلیف دیں گے اور ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے ایمان کے راستے میں، اور لوگوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکیں گے، طواف کرنے سے روکیں گے، عبادت کرنے سے روکیں گے، تو ان سب کے لیے پھر یہ بات آئی ہے کیا. اور اس آیت میں روکنے والوں سے یعنی وہی مراد ہے کیا؟ کفار مکہ مراد ہے، جو لوگوں کو روکتے تھے ایمان لانے سے اور مسجد حرام سے بھی ان لوگوں کو روکتے تھے. اور لوگوں کو مسجد حرام سے جو روکنا ہے نا، یعنی مسجدوں میں جانے سے روکنا، تو وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن میں ہم لوگ وہ آیت بھی پڑھ چکے کہ وہ یہاں اگر ہوں گے تو اچھا، کہ جس میں آیا سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ لوگوں کو مسجد حرم سے روکنا. اور تو یہاں جو ہے وہ ان کی بارے یعنی اس کے بارے میں یعنی وہ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کو حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، طواف کرنے سے، وہاں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ جبکہ وہ تو گھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ دیکھیے الذی جعلناہ للناس، کہ وہ جو بنایا ہم نے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے بنایا. یعنی ایسا نہیں کہ یہ مسجد حرام جو ہے وہ صرف ان کی پراپرٹی ہے جو وہاں رہتے ہیں، جو یعنی مکہ میں رہتے ہیں تو وہی اس کے متولی ہے، تو یعنی وہی ان کو اجازت ہے کہ وہی صرف آئے جائے اور وہاں طواف کرے اور حج عمرہ کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آیت میں ہی بتا دیا الذی جعلناہ للناس، کہ وہ جس کو بنایا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے سواء یعنی کہ برابر ہے، عاکفی یعنی کہ رہنے والے، وہاں کے عاکف یعنی کہ اعتکاف سے یعنی کہ وہاں جم کر رہنے والے، یعنی کہ وہاں کے مقیم جو مکہ مکرمہ میں جو رہتے ہیں، تو وہاں کے جو مقیم ہے تو ان لوگوں کے یعنی ان لوگوں کے لیے بھی فیہ، اور والبعد اور باہر سے آنے والے. تو یعنی دونوں کو حق ہے کہ وہ مسجد حرم میں جب چاہے وہ آئے جائے، نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، یعنی دونوں کے جو حقوق ہے وہ برابر ہے. یہاں جو ہے نا سواء یعنی دونوں کے لیے وہ برابر ہے. تو یہاں یہی ہے یہ جو ہے نا کہ یہاں اگر مسجد اور مسجد یہاں جو اگر مسجد حرم جو ہوتا ہے نا تو اس کا معنی حدود حرم بھی آ سکتا ہے اور مسجد حرم بھی آ سکتا ہے. تو اگر مسجد حرم لیا جائے کہ یہاں جو بات آئی نا کہ اس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے برابر ہے، یعنی وہاں رہنے والوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی. تو اگر مسجد حرم اس کا معنی لیا جائے یعنی کہ خانہ کعبہ لیا جائے تو اس میں مقیم اور غیر مقیم سب کا حصہ برابر ہے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے
کہ ہر شخص کو رات اور دن کے کوئی بھی حصے میں وہ آ سکتا ہے، وہاں عبادت کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے اور حج اور عمرہ کر سکتا ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اور مسجد حرم سے مراد حرم مکہ لیا جائے، یعنی کہ مکہ حدود حرم جو ہے وہ لیا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مقامات، زمین، دکان، کسی کی بھی ملکیت خاص ہو سکتی ہے، یعنی ان کی خرید و فروخت اور کرایہ دینا جائز ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خرید و فروخت صرف مکہ کے مقیم ہی کر سکتے، یعنی ایسا نہیں کہ باہر والے یہ سب کر سکتے کہ وہ وہاں کی جو پراپرٹی ہے وہ بیچے، وہ بلکہ صرف وہ وہاں کے جو مقیم ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، اور پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہاں باہر والے بھی جو ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں اور جو مقیم ہے وہ بھی ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں، یعنی کہ اس میں مسجد حرم میں، حدود حرم میں، بالحاد، الحاد کا، کجروی کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نزقہ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب میں سے۔ تو یہاں دیکھیں یعنی کیا بات آئی ہے کہ جو صرف ارادہ بھی کرے نا، الحاد کا ارادہ بھی کرے، الحاد کیا ہے؟ لحد سے ہے۔ الحاد کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ لحد سے ہے، یعنی کہ گمراہی، کجروی یعنی کہ راستے، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، بے دین ہو جانا، اور پھر اس سے مراد کفر کرنا، شرک کرنا، لوگوں کو مسجد حرم سے روکنا، ظلم و زیادتی کرنا، یعنی ہر طرح کے گناہ پھر اس میں شامل ہے۔ تو سبحان اللہ، کیا یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کوئی یہ حدود حرم میں، اگر حدود حرم میں اور مسجد حرم میں اور حدود حرم میں اگر جو کوئی صرف ارادہ بھی کرے نا، ظلم کا، الحاد کا، گمراہی کا، یا یہ جتنے بھی یہ معنی آتے ہیں سب دماغ میں رکھیے، تو یہ جو بھی گناہ کا ارادہ بھی کرے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ ہم ان کو چکھائیں گے، کیا ہے؟ نزقہم، ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دیکھیں ادروائز تو گناہ کے بارے میں کیا آتا ہے، حدیث یاد کیجئے کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں سے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کو نہیں لکھو، لیکن جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ارادہ کرنے پر جو ہے وہ گناہ نہیں لکھ دیا جاتا۔ لیکن یہاں یہ جو جگہ کی حرمت ہے، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس کی جو حرمت ہے بیت اللہ کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور اس کی حرمت اور اس کو امن قائم کرنے کے لیے یہ بات آئی ہے کہ اگر وہاں اس جگہ پر جا کر کوئی ایسی غلط ارادہ بھی کریں گے نا کوئی گناہ کا، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ عذاب، یعنی اس کے لیے بھی جو ہے وہ سزا ہے، اور بعض تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی دگنی سزا ہے، جو عام حالات میں جو سزا ملتی اس سے دگنی عذاب ہے، دگنی سزا ہے، اور یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں یعنی وہاں جا کر، یعنی مکہ کی جو حرمت ہے نا، تو وہاں کی حرمت کو قائم کرنے کے لیے وہاں جو ہے وہ ظلم، زیادتی، گناہ کا کوئی ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں وہاں جا کر جو ہے وہ جھگڑا، فساد اور قتل گیری، اور کسی کو بھی، نہ انسانوں کو تکلیف دی جائے، نہ جانوروں کو تکلیف دی جائے، یہاں تک کہ وہاں کی جو گھاس پھوس ہے نا اس کو بھی نہیں کاٹا جائے۔ تو مکہ، یعنی مکہ کی جو حرمت ہے، جو حرم میں، مکہ میں کون کون سے کام ممنوع ہے کہ نہ وہاں جنگ و جدال ہو، نہ قتل ہو، نہ جھگڑا ہو، اور بلا ضرورت یہاں تک کہ کیا ہے کہ ہتھیار اٹھانا بھی منع ہے، یعنی اس جگہ پر۔ تو سبحان اللہ، پھر وہ یاد کیجئے کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا کیا تھا کہ جب وہ بری نیت سے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کو بھیج کر وہ ہاتھی والوں کو، جو اتنا بڑا قافلہ آیا تھا، اتنا بڑا لشکر آیا تھا اس کی تباہی کے لیے، حرمت یعنی پامال کرنے کے لیے، مکہ کو یعنی بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا پرندوں کے ذریعے، پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے، کہ وہ
کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے جو ہے وہ بوم کی طرح ان کے اوپر ڈالتے تھے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے, تو ایسی جگہ کی یعنی اتنی حرمت ہے کہ وہاں کوئی بھی یعنی اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا, نہ وہاں کوئی شکار کر سکتا ہے, نہ شکار کو ہانک سکتا ہے, یعنی اس کو شکار کرنے کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا کے دوسری جگہ لے کے جانا تاکہ وہاں شکار کر سکے, وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. بس موذی جو جانور ہیں ان کو مارنے کی اجازت ہے. اور پھر جو پودے اور درخت گھاس پھوس ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اذکر گھاس کے بارے میں تو اس کو کاٹنے کی اجازت دی. اور پھر گری پڑی چیز بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے, اللہ یہ کہ اس کا مقصد جو ہے کہ وہ مالک کو پہنچائے اور وہ جانتا ہے کہ یہ کس کی ہے تو بس اٹھا سکتا ہے, ادروائز وہاں گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو دیکھیں یہاں وہاں کی یعنی اس زمین کی اتنی حرمت ہے, نہ چوری چکاری ہو سکتی ہے, نہ کوئی جھگڑا فساد ہو سکتا ہے. پھر بھی دیکھیں جو شیطان اور اپنا نفس جو ساتھ نہیں لگا رہتا ہے نا, تو وہاں بھی جو ہے وہ بہکاتے رہتے ہیں, اور وہاں بھی آپس میں لوگ جھگڑتے ہیں, اور وہاں بھی لوگ چوری کرتے ہیں, اور وہاں بھی لوگ چھیڑچھانی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اور اس طرح سے. تو اللہ تمام دیکھے یہ حرمت پھر پامال ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ تمام اپنے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اس کے لیے دیکھیں جب بھی آتا ہے نا ذکر تو کیا زیادہ راہ لینے کی بات آتی ہے کہ تقوی ساتھ میں لے کر جاؤ, وہاں زیادہ راہ تقوی لے کر جانے کی بات آتی ہے نا حج کے لیے جب نکلتے ہیں, عمرہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اس کا امن قائم کرنے والا بنایا ہے نا, اس کی حرمت جو ہے حدود حرم کی جو حرمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حرم جو ہے وہ پورا امن بنایا ہے اور عبادت کی جگہ بنایا ہے, تو اس کے لیے وہاں کسی کو تکلیف دینا جو ہے وہ منع ہے. چلے آگے کیا دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حرم میں الحاد کرنے والے, اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر جہالت کے طریقے کو اپنانے والے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر جہالت کے طریقے کو اپنانے والے, اور کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. چلے آگے کیا دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 26. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, یعنی نہیں ابھی اس کی تعمیر ہو رہی ہے. اس بوأنا, اور جب جگہ مقرر کر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان جگہ البیت گھر کی, اللہ تشرک بی شیئا کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی کو, وطہر اور پاک کرو بیتی میرے گھر کو, للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین اور کھڑے رہنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. تو یہاں سے جو ہے وہ بیت اللہ کی جو ہے وہ یعنی بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس کی ہسٹری کا ذکر ہے کہ اور اس کو بتا کر یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے, یعنی مشرکین کو اور سب لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے روک سکتے ہو, کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روکتے تھے مسجد حرم میں آنے سے, حدود حرم میں آنے سے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے روک سکتے ہو اللہ کے گھر میں آنے سے, کیا تمہیں پتا نہیں کہ یہ گھر کس نے تعمیر کیا, ابراہیم علیہ السلام نے, کہ جو توحید پر تھے. سبحان اللہ. اور یہ جو گھر ہے وہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا. سبحان اللہ. اور وہ مکہ میں, اور اس کی دلیل دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے. اور اسی طرح ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے 520, سب سے پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی مسجد حرم ہے, اور اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنائے زمین پر وہ کون سا تھا, وہ کون سا ہے, یہ مسجد حرم ہے, بیت اللہ ہے. اور یہاں جو بات آئی نا وَإِذْ بَوَّأْنَا, تو بوأنا کا کیا مطلب ہے, بیم با واو اور حمزہ, یعنی کہ لوٹنا کا, سازگار ہونا, ہموار کرنا, برابر کرنا, مقرر کرنا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ مقرر کر کے دی کہ کعبہ کی جگہ کو بلکہ کیونکہ طوفان نوح میں جو ہے طوفان نوح میں کعبہ گر گیا تھا اور اس سے اس کے نشان بھی ختم ہو گئے تھے. یعنی جب طوفان نوح آیا تو یہ جو کعبہ کے جو نشان ہے نا تو وہ بھی ختم ہو گئے تھے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ پھر سے یعنی بتائی، ہموار کی، رہنمائی کی، اس کی طرح برابر کی، مقرر کی اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا تو انہیں اس کی اصل جگہ معلوم نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بتائی وہ جگہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی جس سے اوپر کی مٹی اور ریت اڑ گئی اور دور چلی گئی، اور اس کی جو بنیادیں تھی نا جو کعبہ کی، سبحان اللہ، دیکھیے یعنی کتنے سو سال پہلے کی بات ہے نا، کہ سبحان اللہ اس کی جو بنیادیں تھی تو وہ نظر آئی پھر ابراہیم علیہ السلام کو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تعمیر کی، بیت اللہ کی. اور کعبہ کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے وہ فرشتوں نے کی تھی اور سرخ یاقوت سے کی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام نے. اور پھر جب طوفان نوح میں جب وہ یعنی اس کے نشان بھی غائب ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بوانا، اس کے لیے یہ لفظ ہے بوانا، یعنی کہ لوٹایا کارساز بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی وہ مقرر کی وہ جگہ اور کس طرح سے بنایا جائے وہ کعبہ، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ کام لیا. اور پھر یہاں جو بات آئی ہے نا کہ کیوں کعبہ کی تعمیر کی جائے، اس کا غرض کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، کہ نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی. یعنی خانہ کعبہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیے جائے اور بت پرستی سے اسے پاک رکھا جائے. سبحان اللہ. تو اس غرض سے جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. کہ دیکھیں، اور دیکھیں یہ گھر جو تھا پہلے، یعنی اتنا سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا جب سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو اس کے بعد بھی دیکھیں پھر یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور پھر سے جو ہے وہ شرک آ گیا. سبحان اللہ، استغفر اللہ، کہ پھر سے شرک آ گیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو کتنے بت تھے اندر کعبہ کے اندر؟ 360 بت تھے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ، اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس کی دعا کا یہ ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دے اور تیری آیات کو تلاوت کرے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری دعا جو ہم لوگ پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ساری جو دعا ہے نا کعبہ کے بارے میں کہ اس گھر کو آباد کر اور پھر یہاں کے رہنے والے کو رزق عطا فرما اور لوگوں کا دل اس کی طرف مائل کر دے. تو پیچھے ساری بہت سی آیت گزر چکی ہے خانہ کعبہ کے بارے میں اور مسجد حرم کے بارے میں، سبحان اللہ، حدود حرم کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو دیکھیں سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس گھر سے وہاں تعمیر کی. اور دوسرا کیا مقصد تھا اور کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ وَطَهِّرْ بَيْتِي، کہ اس گھر کو پاک صاف رکھا کی جائے. کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، کھڑے رہنے یعنی کہ نماز میں جو قیام کرتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہے کہ نماز کا جو قیام ہے وہ بھی، اور مقیم سے یعنی کہ جو اس سے جو عبادت کرتے، جم کر جو عبادت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے. یعنی جب دیکھیں سبحان اللہ، جب ہم لوگ جاتے ہیں مسجد حرم میں، اور ابھی بھی کتنے لوگ جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ پہنچائے اور اچھے سے عمرہ کرنا نصیب فرمائے. اور جو بھی حج کو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حج نصیب فرمائے. اور جو بھی عمرہ کے لیے، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں لے کر جائے اور اس کی اللہ کے گھر میں جا کر طواف کرنا اور قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا نصیب فرمایا نا ہم سب کو. سبحان اللہ. تو یہاں یہی بات ہے کہ ان کو اور عبادت تو وہاں بس ایسے رکھتے ہیں کہ بس وہاں ہی رہے ہے نا، کہ وہاں سے باہر نکلنے ہی دل نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو مسجد حرم سے
تو اور پھر برک سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے والوں کے لیے. تو دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور خاص کر کے یہاں کس کی بات آئی ہے کہ مسجدوں کی صفائی کی بات آئی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے نا صاف پاک رہنے والوں کو بھی. تو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو اللہ تعالیٰ خود بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو بھی. اور یہاں کیا حکم دیا گیا کہ اس کے گھر کو جو ہے وہ پاک صاف رکھا جائے. تو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ بھی جب بھی کعبہ میں جائیں گے، جب بھی بیت اللہ میں جائیں گے، جب بھی مسجد حرم جائیں گے، اور کسی بھی مسجد میں، ہر مسجد کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہم لوگ نا کہ وہ وہاں ایک کالی عورت تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو جب وہ فوت ہو گئی تو ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ نظر نہیں آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کہاں ہے وہ کہ جو جھاڑو مارتی تھی. تو کہاں گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی انہیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ وہ انتقال ہوئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور ان کے لیے مغفرت، نماز جنازہ یا مغفرت کی دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کس کی قیمت رہتی ہے، کس کی عزت رہتی ہے، کہ جو بہت مالدار ہے وہ ہے یا ان کے پاس کچھ اسٹیٹس ہے. نہیں، بلکہ دیکھیے یہ مسجد کی صفائی کرنے والوں کی. تو سبحان اللہ، اس کے لیے ہمیں بھی کوئی بھی یعنی جب بھی موقع ملے مسجدوں میں، چاہے کارپیٹ گندا ہو، اسمیل آ رہا ہو، تو اس کو یعنی اس کی صفائی کا، اور کچھ گری ہوئی چیز ہو وہ گندگی صاف کرنے کا، کچھ لگی ہوئی ہو وال پہ یہ وہ، تو اس کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور مسجدوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے بھی یعنی ہم لوگ اگر بات کریں گے تو بہت ہوں گی، مگر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے. مگر مسجدوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہے. اور یہاں جو صفائی مراد ہے تو ظاہری بھی اور باطنی بھی صفائی، یعنی کہ ظاہری یعنی کہ کچھ گندگی وغیرہ ہو، نجاست تو کوڑا کرکٹ نہیں، وہاں گندگی نہیں کرنا چاہیے. اور باطنی یعنی کہ مسجدوں کو جو ہے وہ کفر، شرک اور بت پرستی وغیرہ سے پاک رہنا چاہے. اور سبحان اللہ، پھر آگے کی آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیے یہ آخری آیت ہے انشاءاللہ آج کی. وَأَذِّنْ اور اعلان کرو فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یاتوک رجالا آئے تیرے پاس پیدل، وعلی کل ضامر اور اوپر ہر لاگر اونٹ کے، یاتینا آئیں گے، من کل فج عمیق ہر کشادہ اور دور کے راستے سے. سبحان اللہ. یعنی جب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا جب یہ گھر بن گیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری دیکھیں وہ ساری وہ آیت اور وہ سب یاد آ رہی کہ کس طرح سے وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور کس طرح سے دعائیں مانگتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی وہ بنیادیں بنائے اور اتنی کوشش اور سب کچھ کیے، اور پھر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کوششوں کو قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہر نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور اسے برباد ہونے سے ضائع کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور بہت شوق سے بار بار جانے کے لیے دعا کرنا چاہیے، تڑپ رکھنا چاہیے اور دعائیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے ہے نا، جو اتنا اہم گھر ہے، اتنی باعزت گھر ہے، سبحان اللہ، جس کی اتنی حرمت ہے، سبحان اللہ. تو جب یہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو پھر جب کعبہ بن کر تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میری آواز کون سنے گا، یعنی وہ یعنی یہ تو یہ جو پیغام دینا تھا وہ تو تمام دنیا کے لوگوں کو، تو وہ ویرانے میں کون ان کی آواز سنے گا، کہ کس تک کی آواز پہنچیں گی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ میری آواز کون سنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو اور آواز پہنچا دینا، میرا کام ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکارا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، لہٰذا حج کو آؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر اس شخص اور اس کی روح تک پہنچا دی جس کے لیے حج مقدر
تھا اس کی روح نے اس کے اعلان پر لبیک کہا. تو اس کی تفسیر جو ہے وہ قرآن میں اس طرح سے آتی ہے. تو سبحان اللہ، یعنی وہ جو آواز لگائی گئی نا، اعلان کیا گیا، تو اس کے لیے جو ہم لوگ جب جاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں، سبحان اللہ، یہ اس کا جواب ہے ندا کا. سبحان اللہ. تو جس کی قسمت میں یعنی مقدر میں لکھا تھا، جس کی روح نے لبیک کہا تھا، تو وہ چاہے دیکھیں کتنے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود استطاعت والے ہوتے ہیں. یہ سب ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے کہ کس کے اوپر جو حج ہے وہ فرض ہے، یعنی تمام مسلمانوں میں سے کس پر یہ فرض ہے. تو وہ سارے فرائض وغیرہ وہ سب ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی دیکھیں کوئی لوگ، بعض لوگ صاحب استطاعت ہوتے مگر پھر بھی نہیں جاتے، اور کوئی لوگ یعنی جن کے پاس مال وغیرہ نہیں بھی رہتا لیکن سبحان اللہ کس طرح سے وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ تڑپ پیدا کرتے ہیں، تو وہ دعائیں کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بھی آسان کرتے ہیں اور پھر وہ چلے بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف پکارا نہیں بلکہ دعا بھی کی کہ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہو. تو سبحان اللہ. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو بلانا چاہیے اور پھر دعا بھی، یعنی دین کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے. پہلے تو خود جب ہمیں سب سے فرسٹ پوائنٹ اس میں ہم لوگوں کے لیے لیسن کیا ہے، سب سے فرسٹ پوائنٹ کہ جب بھی کوئی نیکی کی طرف ہم کو بلائے، یعنی جب بھی، چاہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا، جو بھی نیکی کا کام کے آفر جو ہم لوگوں کو ملتے ہیں کسی کے بھی ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، تو اس میں فوراً ہمیں لبیک کہنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں جب دوسروں کو بھی جب ہم لوگ بلاتے ہیں نا کہ ہاں آئیے قرآن سننے کے لیے، آئیے قرآن کلاس میں آئیے، یا کوئی بھی نئی کام کرنے کے لیے ہم لوگ جب بلاتے، دعوت دیتے یا تبلیغ کرتے ہیں، تو ساتھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے، ہے نا. اور پھر اسی طرح یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. کہ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے آواز دو اور پہنچانا میرا کام ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس میں میری مدد کریں گا تو ہی یہ کام ہو سکے گا. اور ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں وہ تو سنتے ہی نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں، ہے نا. ایسے تو پھر ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے. اور چوتھی بات جو پتہ چلتی ہے اس سے ہم سب کے لیے اس میں لیسن ہے، وہ یہ کہ دین کے کام میں یعنی ذرائع یا وسائل کی کمی ہو نا تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے. نہیں ہمارے پاس تو ابھی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے، یہ کام کیسے ہوگا. تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے، اپنے نفس کی شر سے ڈرنا چاہیے اور اپنی نیت کی خرابی اور سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اخلاص ہم لوگوں کا کم نہ ہو جائے، کہیں ہماری نیت نہ بدل جائے. تو اس سے ڈرنا چاہیے، وسائل کی کمی سے نہیں، کیونکہ وسائل کی کمی تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. تو سبحان اللہ. کبھی بھی ہم لوگ کو کوئی بھی نیک کام اچھے اخلاص کے ساتھ نیک نیتی سے شروع کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی پھر اس میں برکت ڈالتا ہے اور مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. بس یہاں ایک لفظ، 2-3 لفظ کا معنی دیکھتے اور الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. دامرین جو ہے وہ دواد میم را، یعنی جو جانور جو یعنی کہ دور سے. یہاں کیوں آیا یہ کہ تو کا رجالن کے لوگ آئیں گے پیدل، یعنی یہ شوق دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جب اعلان کیا گیا نا تو ہر جگہ سے یعنی شوق کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، جستجو کے ساتھ لوگ آئیں گے حج کے لیے، چاہے وہ پیدل. اور سبحان اللہ پہلے لوگ آتے تھے 6-6 سال کا پیدل. دیکھیں ابھی جس طرح سے ہے نا ہم لوگ پلین سے جاتے ہیں یا جو لوگ گاڑیوں سے جاتے ہیں، تو پہلے تو کہاں تھے، پہلے تو سواریاں کیا تھی، اونٹ اور گھوڑے. تو جن کے پاس وہ بھی نہیں رہتے تھے تو 6-6 سال جو ہے وہ پیدل سفر کر کے بھی لوگ آتے تھے حج کے لیے. تو سبحان اللہ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہاں جانے والوں کا شوق اور قربانی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو حج کے لیے اعلان کیا گیا تو لوگ شوق سے دور دور سے یہاں جو ہے نا یا تو کا رجالن کے وہ پیدل چل کر بھی آئیں گے. اور کل دامرن، اور اونٹ پر لاگر اونٹ، یعنی کہ جو اونٹ جو ہے وہ اتنا لمبا سفر کر کے یعنی بھوک کی یعنی کھانے پینے کی قلت یا تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا پیٹ بالکل اندر گیا ہوگا تو اس کے اوپر وہ بیٹھ کر آئیں گے. اور یاتینا من کل فج عمیق، اور کشادہ یعنی دور کے اور گہرے راستے سے بھی آئیں گے. سبحان اللہ. تو آج بھی ہم لوگ اس کی یہ جو دعا تھی اور یہ جو
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ آج بھی ہم لوگ اس کا دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ جب وہاں جاتے ہیں تو دنیا کی ہر جگہ سے، دنیا کے ہر ایک کونے سے وہاں لوگ کتنے دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے، اور ہم سب کے حج اور عمرہ کو قبول فرمائے، اور جو بھی اس کی خواہش کرتا ہے حج کی اور عمرہ کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جا کر اور ہر دنیا میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ چلے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم عنش وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن بچوں کے ایگزام وغیرہ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو اچھے سے کامیاب کرے، اور قدم قدم پر ہم سب کی بھی اور ہم سب کے اولاد اور ان کے اہل عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی قدم قدم پر صحیح رہنمائی فرمائے، قدم قدم پر مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، اور جس میں خیر ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔